نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ 13ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ آغاز میں نفس امارہ کا ذکر کیا گیا۔ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نفس امارہ جو انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، نفس لوامہ جو گناہ کے بعد انسان کو مسلسل ملامت کرتا رہتا ہے، اور نفس مطمئنہ کہ انسان نیک عمل کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ النفس کلھا ظلمۃ، نفس سارے کے سارا تاریکی میں ہے، یعنی یہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ وسراجھا، اور اس کا چراغ کیا ہے؟ التوفیق، اللہ تعالیٰ کی توفیق، یعنی ہر نفس وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں وہ اس تاریکی سے نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفس کی تاریکی سے نکال دے۔ اور اسی طرح نفس کو زیر کرنے کے لیے مفسرین نے 3 طریقے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، خواہشات پہ کنٹرول کرنا، کیونکہ جب کسی جانور کو کم چارہ دیا جاتا ہے تو وہ کنٹرول میں رہتا ہے، جوان کو کم غذا دی جاتی ہے تو وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسی طرح خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، تو یہ پہلا طریقہ ہے خواہشات کو زیر کرنے کا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو عبادات میں لانا، عبادات کے اندر مصروف اور مشغول رکھنا۔ کیوں؟ گدھے پر جب بوجھ ڈالا جائے تو گدھا کنٹرول میں رہتا ہے، گدھے پر بوجھ ڈالا جائے تو گدھا کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسی طرح نفس پر جب اطاعات کا اور جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا بوجھ ڈالا جائے گا تو نفس کنٹرول میں رہتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ نفس کو کنٹرول کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نفس کی برائی کی دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے نفس کی برائی سے، نفس کے شر سے مجھے بچا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں نفس کو زیر کرنے کے۔ تو چونکہ پچھلے پارے کا اختتام ہم نے اس بات پہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، تو بادشاہ کو خواب آیا۔ یہاں سے ہم نے بات شروع کرنی ہے۔ بادشاہ کو خواب آیا، خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیاں ان کو 7 دبلی گائیاں کھا رہی ہے۔ اسی طرح 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں اس نے دیکھی خواب میں۔ تو اس نے جو اپنے حواری تھے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا یہ اضغاث و احلام، یہ پراگندہ خیالات ہیں، پریشان خواب ہیں۔ اس بادشاہ کا نام تھا ریان بن ولید، ریان بن ولید۔ اور یہ جو بادشاہ تھا، ویسے تو فرعون کے جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو فرعون کہتے تھے، اس کو فرعون نہیں کہا گیا، اس کو فرعون نہیں کہا گیا، العزیز کہا گیا۔ تو اس کی توجیہ بات نے یہ بیان کیا کہ فرعون اس بادشاہ کو کہتے تھے جو قبطی نسل کا تھا، یہ قبطی نہیں تھا، اس کی نسل دوسری تھی، اس وجہ سے اس کو فرعون نہیں کہا گیا بلکہ العزیز کا لفظ بولا گیا۔ تو یہ خواب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو پراگندہ خیالات ہیں۔ اور جو یوسف علیہ السلام نے تعبیر جس کے بارے میں بتائی تھی، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، کہ وہ نجات پائے گا، اس کو ایک وقت کے بعد یاد آیا جب اس نے سنا کہ خواب کی تعبیر کے بارے میں یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ پراگندہ خیالات ہے، پریشان خواب ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف،
تو یہ صدیق جو کہا، یعنی جو یوسف علیہ السلام نے اس کو اور نان بھائی دونوں کو تعبیر بتائی تھی، جو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، وہ اسی طرح ہو گیا۔ ایک بندہ سولی پہ لٹکا دیا گیا، دوسرا بندہ نجات پا گیا۔ تو وہ چونکہ سچ ثابت ہوئی، اس وجہ سے اس نے کہا یوسف و ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ یہاں پہ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو تانا نہیں دیتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے مالک کے ہم ذکر کرنا، تو اس نے ذکر نہیں کیا، وہ بھول گیا۔ فانسا الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے تانا نہیں دیا۔ اچھے لوگ کسی کو تانا نہیں دیتے، تانا نہیں دیا، بلکہ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کو خواب آیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب سنا اور خواب کی تعبیر بیان کی، بلکہ آگے علاج بھی بیان کر دیا، صرف تعبیر نہیں کی بلکہ علاج بھی بیان کر دیا۔ یہاں سے یہ ایک نقطہ ملا، تو کہا کہ وہ گندم کو بالیوں میں رہنے دینا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز پیکنگ میں دیتے ہیں، صاف ستھری ہر چیز پیک ہمیں مل رہی ہے۔ تو پتہ چلا جس طرح اللہ تعالیٰ میں ہر نعمت پیک میں دے رہے ہیں، صاف ستھری دے رہے ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں عمل بھی صاف ستھرے کرنے چاہیے، پاکیزہ عمل کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ مفسرین کیسے کیسے نکات بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ ہمیں ہر چیز صاف ستھری دے رہا ہے، پیک میں دے رہا ہے، اسی طرح ہمیں عمل بھی بڑے محفوظ اور صاف ستھرے کرنے چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب بھی بتایا، خواب کی تعبیر بھی بتائی، علاج بھی بتایا، تو یہ آیا، اس نے آ کے بتایا، بادشاہ نے کہا کہ تو نہیں بھی اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے کرو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے، ان سے جاؤ پوچھو۔ تو دیکھو یوسف علیہ السلام فوراً باہر نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ پہ میں ہوتا تو مجھے بلایا تھا تو میں ضرور باہر آ جاتا، یعنی جیل سے باہر آ جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عاجزی کے طور پہ کہا۔ یوسف علیہ السلام نے جو تاخیر کی ہے، تاخیر اس لیے تاکہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے، کل کلاں کو انگلی نہ اٹھائے۔ یہاں پہ ایک نقطہ مزید سمجھ لے، یوسف علیہ السلام نے اس بی بی کا نام نہیں لیا، نہ کسی اور عورت کا نام لیا، بس مطلق کا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان بیویوں کا کیا معاملہ ہے، تاکہ معاملہ کھل کے سامنے آ جائے، غلطی کہاں ہے اور جو حقیقت ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے، کل کلاں کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یعنی دائی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح صاف ستھرا رکھے تاکہ کوئی آدمی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کا نام نہیں لیا، پردہ پوشی، اور پھر احترام نسوہ، یعنی یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کے جو فوڈ منسٹر بنایا گیا ہے، تو ان کے اندر 5 خوبیاں تھیں جن کی بنا پہ ان کو یہ عہدہ ملا ہے۔ وہ خوبیاں کون سی ہے؟ ایک خوبی تو یہ تھی صبر، صبر کی انتہا کر دی یوسف علیہ السلام نے۔ صبر کا بدلہ تو ملتا ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ اس کے بدلے میں مصر کے بادشاہ کے گھر میں رہنے کا انتظام کر دیا۔ تو صبر کا اللہ بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اس کے بعد جیل میں چلے گئے، وہاں صبر کیا، صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ نے وہ صبر کیا تو فوڈ منسٹر بنا دیا ان کو، اسی طرح پردہ پوشی، اس بی بی کا نام نہیں لیا، اور اسی طرح باقی بیویوں کا نام نہیں لیا، مطلقہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، احترام نسوہ، پردہ پوشی، پردہ بھی ڈالا اور احترام، عورتوں کا احترام، کسی عورت کا نام نہیں لیا، اور مطلق ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، مطلق اشارہ کیا ہے، کسی خاص عورت کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اور اسی طرح ایک اصول یہ تھا سیرت کا بے داغ ہونا۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت میں کوئی نقطہ نہیں تھا، بے داغ۔ جب سیرت بے داغ ہو تو اللہ عزت کیوں نہیں دیتے؟ ضرور عزت دیتے۔ اور 5واں اصول یہ تھا، 5واں سبب یہ تھا جو وہ فوڈ منسٹر بنائے گئے کہ انہوں نے علم ان کے پاس تھا، یعنی 5
سبب تھے، 5 وجہ تھی جن بنا پہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا اور جیل سے نکال کے فوڈ منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ساری بیویوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، یعنی یہ نکرہ نفی کے تحت ہے سوء، ہم نے اس کے اندر برائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی، یعنی یوسف کے اندر خیر ہی خیر ہے، برائی نام کی کوئی چیز یوسف علیہ السلام کے اندر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جب یوسف علیہ السلام حسن کا معاملہ تھا چند ٹکوں کے بدلے میں بک گئے، لیکن جب علم کو ظاہر کیا تو بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو اور جب سیرت بھی بے داغ ثابت ہوگی، علم بھی ثابت ہو گیا، سیرت بھی بے داغ ثابت ہوگی، تو بادشاہ نے کیا کہا استخلص لنفسی، میں اس کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے نقطہ ملا، جو آدمی دنیا کے اندر کچھ کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مقربین، حاشیہ نشین ان لوگوں کو بنائے جو لوگ واقعتاً نیک ہوں، عالم بھی ہوں اور نیک بھی ہو اور سنجیدہ لوگ ہو۔ خوش آمدی لوگوں کو اپنے قریب نہ رکھو، کیونکہ خوش آمدی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، خوش آمدی آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اچھے لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے جو عالم بھی ہوں اور ان کی سیرت بھی بے داغ ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مجھے عہدہ دینے والے ہیں تو کئی اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے فوڈ منسٹر بنا دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہو اور آدمی کو اعتماد ہو کہ میں یہ کام اچھی طرح کر سکتا ہوں، اور معاشرے میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس معاملے کو بطریقہ حسن ادا کر سکے، یعنی ایسا وقت ہو کوئی اور اس کو اچھی طریقے سے ادا نہیں کر سکتا اور آدمی میں صلاحیت موجود ہے، قابلیت موجود ہے، ایسے موقع پر آدمی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ یہ آج جو یہ سیاستدان دلیل پیش کرتے ہیں تو عہدہ تلاش کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے بھی تلاش کیا تھا، اور دیکھو بھی یوسف علیہ السلام کے اندر جو صلاحیتیں تھیں تمہارے اندر ہے، سیرت بے داغ ہے، علم ہے، صبر ہے، پردہ پوشی ہے، احترام نسبہ ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور پھر جو فوڈ منسٹر کا انہوں نے عہدہ مانگا، جب انہوں نے دیکھا مجھے کچھ عہدہ دینے لگے تو کہا اشارہ کیا ہے، بلکہ اس میں بعض مفسرین نے کہا انہوں نے عہدہ مانگا نہیں بلکہ اشارہ کیا، وہ عہدہ دینے والا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام جس کو بطریقہ احسن ادا کر سکتے تھے کہا مجھے یہ دے دے، انہوں نے اشارہ جعلنی علی خزائن الارض اس کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی عہدہ مانگا نہیں ہے۔ اگر مانگا بھی ہے تو اس میں یہ دلیل ہے کہ ان کے اندر صلاحیت اور قابلیت موجود تھی۔ اور اسی طرح بادشاہ تو مشرک تھا، تو ثابت ہوا مشرک سے تعلقات رکھنے دنیاوی اعتبار سے حرام نہیں ہے۔ آپ کا دین اگر قائم ہے تو مشرک بادشاہ سے بھی تعلقات یا مشرک آدمی سے تعلقات دنیاوی اعتبار سے رکھنا حرام نہیں ہے۔ ہاں آپ کے دین کے اندر خرابی لازم آ رہی ہے پھر تعلق رکھنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح عہدے سے پہلے انٹرویو کرنا، چیک کرنا، ایک ادھر ڈگریاں آدمی لیے پھرتے ہیں، یہ ڈگریاں اپنی جگہ پہ انٹرویو لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہے کہ نہیں، قابلیت بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر تمکین، قدرت دے دی، تخت پہ بٹھا دیا۔ تو تخت پہ کس بنیاد پہ بیٹھے؟ علم کی بنیاد پہ بیٹھے۔ تو علم انسان کو بہت آگے تک پہنچا دیتا ہے، تو ہمیں بھی اس قرآن و حدیث کا علم جو ہے نا سیکھنا چاہیے۔ اور علم تھا اور اس طرح دینداری تھی، تو دینداری اور علم یہ دو چیزیں جب آپس میں مل جائے تو انسان بہت آگے چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے کسی رشتے کا انتخاب کرنا ہے تو یہ کہا گیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو ترجیح دے، دین والی کو ترجیح دے، کیونکہ دین والی جو ہے علم ہوگا تو وہ دین ہوگا۔ تو علم اور دین جب دو چیزیں آپس میں مل جائے تو اس کے اندر پھر خیر ہی خیر ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا، ہر آزمائش کے بعد ایک نعمت ضرور ملتی ہے،
یوسف علیہ السلام جیل میں بند رہے اور جیل کی بند کوٹھری میں جیل کے کھانے، مشقتیں، تکلیفیں کتنی برداشت کی۔ اس ازمائش کے بعد اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ فوراً فوڈ منسٹر بنا دیا اور بعد میں پھر مصر کے وزیر اعظم بن گئے۔ اور اسی طرح ایک یہ مسئلہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں بد کردار نہیں ہوں، میں نے غیب کے اندر خیانت نہیں کی، جو بھی معاملہ ہوا وہ سارا سامنے الان حصحص الحق، بی بی نے بھی کہا حق واضح ہو چکا ہے، میرا ہی پروگرام تھا، میرا ہی ارادہ تھا، یوسف علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور غیب کے اندر انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلا یوسف علیہ السلام کی سیرت بے داغ تھی۔ باصلاحیت لوگوں سے کام لینا چاہیے، اور باصلاحیت لوگ وہی اصل میں معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ آیا کہ یوسف علیہ السلام کو بیویوں نے دیکھا تو کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، عورت ظاہر کو دیکھتی ہے اور مرد وہ باطن دیکھتا ہے، صلاحیت دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، لیکن بادشاہ نے صلاحیت کو دیکھا، باطن کو دیکھا، عورتوں نے یہ تبصرہ کر دیا، لیکن بادشاہ نے جب صلاحیت کو دیکھا، علم کو دیکھا، تو یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کے ان کو فوڈ منسٹر بنا دیا اور اس کرسی پہ بٹھا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنی دو جو خوبیاں بیان کی، حفیظ علیم، ثابت ہوا جہاں انسان کو کوئی نہ جانتا ہو، ضرورت بھی ہو، وہ انسان اپنی کچھ خوبیاں بیان کر سکتا ہے، اس میں قباحت نہیں ہے۔ میں حفیظ علیم، حفیظ میں امانت دار ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، امین، حفیظ علیم، اور اسی طرح میں دولت تقسیم کرنے میں پوری طرح واقف ہوں، میرے پاس اس بارے میں صلاحیت موجود ہے۔ اور واقعتاً پھر یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کی پاسداری کی ہے اور واقعتاً انہوں نے حد کر دی ہے۔ اور اسی طرح یہ امام ابو یعلا نے نقطہ بیان کیا ہے کہ آدمی جو ہے اپنی صلاحیت ان لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے جن کو علم نہیں ہے، تاکہ کسی معاشرے میں کام کرنا ہے، کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت ان کے سامنے ہونی چاہیے، لیکن تکبر کے لیے یا ریاکاری کے لیے اظہار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب قحط کے اثرات جو ہے نا وہ دور دور تک پہنچے، کنعان تک بھی یہ اثرات پہنچے۔ اب کنعان سے لوگ جب ان کو پتہ چلا کہ یعنی 7 سال تو صحیح رہے، آگے 7 سال پھر جو ہے وہ قحط سالی آ گئی، تو کنعان سے بھی کچھ آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے، آ کے داخل ہو، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ تو ذہن میں یہ رکھتے تھے یوسف ختم ہو چکا ہوگا، تو ان کو تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، عزت دی ہے۔ خیر پہچان لیا، پوچھا کتنے بھائی ہو، بتایا ایک ہمارا بھائی چھوٹا وہ بنیامین گھر میں ہے، کہا آئندہ اس کو بھی لے کے آنا تاکہ جو ہے تمہیں پورا غلہ دیا جائے، اس کا بھی حق دیا جائے۔ تو اس طرح غلے کے اندر ہی پیسے رکھ دیے، وہ واپس چلے گئے، جا کے یعقوب علیہ السلام سے بات کی، تو ساری بات کہا، بادشاہ نے کہا کہ آئندہ سے اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ پرانی باتیں کی، پہلے تم نے یہ کیا۔ خیر اس وقت جب یوسف کو بھیجا تھا تو اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اور یہاں پہ بھیج رہے ہیں تو کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یا اللہ کا نام لیا، وہ اللہ کا نام نہیں لیا، بیٹا گم ہوا اور کتنی مشقتیں اٹھائی، رو رو کے نبینے ہو گئے، یا اللہ کا نام لیا، نتیجہ کیا نکلا، یہ بیٹا بھی اور جو پرانا گم شدہ بیٹا یوسف وہ بھی اللہ نے واپس کر دیا۔ اللہ کے نام کے اندر اتنی برکت ہے، فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین۔ اور اسی طرح جب یعقوب علیہ السلام بھیجنے لگے تو کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ نظر بد کے حوالے سے نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ آیت بعض علماء کہتے ہیں کہ نظر بد کے لیے اس کا دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خیر یہ دوبارہ آئے، یعقوب علیہ السلام کی
جو نصیحت تھی اس کے مطابق داخل ہوئے، ساری ملاقات ہوئی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، خیر جو بھی معاملہ ہو تو نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ آگے سارا واقعہ آگے جب بنیامین کے بورے سے وہ پیالہ نکلا تو کہنے لگے ان ابنا کا سرق، کہنے لگے چقالو یسرق وقد سرق اخ له من قبل، اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے قابو پا لیا، کوئی بات نہیں کی۔ تو دیکھیے جب مطلب تھا، مفاد تھا، تو اخانا ہمارا بھائی، اب مطلب نکل گیا اور اب معاملہ بن گیا چوری کا، تو کہتے ان ابنا کا سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ مطلب تھا تو اخانا ہمارا بھائی، مطلب نکل گیا تو کہتے ان ابنا کا سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا بلند اخلاق تھا، آدمی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن الزام برداشت نہیں کرتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام ولم یبدی حالہم، کوئی بات ظاہر نہیں کی، خاموش ہو گئے۔ خیر آگے یہ بات ہے کہ دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کو رکھ لیا تو قانون تو نہیں تھا، یہ ہیلہ اختیار کیا۔ دیکھو بھی ہیلہ جو ہوتا ہے حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، تو یہ ہیلہ جائز نہیں ہے، لیکن حلال کو حلال ہی رکھنا تو ہیلہ کرنا اس کے اندر گنجائش ہے۔ تو یہ حلال تھا، حلال کو حلال کرنے کے لیے جائز وسیلہ کرنا جائز ہے۔ کتاب الحیل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو رد کیا ہے نا، وہ ان ہیلہ سازوں کا کیا ہے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں، یا حلال کو حلال کیا ہے۔ بظاہر تو غم تھا لیکن باپ کے لیے تو بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے باپ اگر پریشان ہوں گے یعقوب علیہ السلام تو ان کا اجر و ثواب بڑھے گا۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام ظاہر بات وہ بھی تو کتنی دیر سے بیچارے پریشان تھے۔ تو خیر اس انداز سے یہ ہیلہ حلال کو حلال ہی رکھا گیا تھا، یعنی حلال کو حرام نہیں کیا گیا، حرام کو حلال نہیں کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا جو ہیلہ حلال کو حلال رکھے، حرام کو حرام رکھے، تو اس ہیلے کے اندر گنجائش، لیکن جو حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، وہ ہیلہ جو ہے ناجائز ہے۔ اسی طرح اس میں صبر جمیل کا ذکر آیا۔ صبر جمیل کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے سامنے اپنا شکوہ پیش کرنا اور اپنی مصیبت کا اظہار کرنا، کسی اور کے سامنے نہ ذکر کرنا، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے کوئی جزا فضا نہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بس اللہ کے سپرد معاملہ کرنا۔ اسی طرح وابیضت عیناہ من الحزن، ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو چکی تھی، سفید موتیا جسے کہتے ہیں۔ دیکھو بیٹا باپ سے بھی محبت کرتا ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ اب باپ کی محبت کا اندازہ لگائیے، باپ رو رو کے نبینے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو محبت ضرور ہے لیکن یوسف رو رو کے نبینے نہیں ہوئے۔ ثابت ہوا باپ کی بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر آگے جب معاملے سارے واضح ہو گئے، معاملے کھل کے سامنے آ گئے، تو کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ تثریب کہتے ہیں کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تنبیہ کرنا، تو کہا لا تثریب علیکم، آج کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، آج کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو دیکھو یوسف علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورتی کا شرمندہ نہیں کیا، تو کہا اخرجنی من السجن، کنویں کا ذکر ہی نہیں کیا، کنویں کا ذکر نہیں کیا، اخرجنی من السجن، جیل کا ذکر کیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا ہے تو اس کو شرمندگی نہیں دلانی چاہیے، شرمندگی اختلاف بھی ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اور بھائی یہ جو سجدہ کیا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا،
اور تعظیمی سجدہ یہ جس طرح کے مفسرین نے ذکر کیا اس وقت جائز تھا۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں، اور دعا کے اندر توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت آئے۔ تو یہ دعا ایک دعا ہوتی پریشانی کے عالم میں جو دعا ہے، یہ ہے یا اللہ جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا۔ ہاں مصیبت کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی۔ ایک دعا ہوتی موت مانگنے کے لیے، یہ موت مانگنے کے لیے دعا نہیں تھی توفنی مسلمہ، یہ تھی جب بھی موت ہے اسلام کی حالت میں، یہ تھی کہ میری موت۔ اس میں سوال یہ ہے موت حالت اسلام میں، اس کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے موت مانگنا، یہ درست نہیں ہے اللہ۔ اور اگر کوئی بندہ زیادہ ہی پریشان ہے تو اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی۔ اور اسی طرح یہاں سے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کئی باتیں سمجھ آئی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ یوسف علیہ السلام، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ویسے تو کمال کر دیا، کان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے دوران اختلاف ڈالا تھا۔ اور اسی کا اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، یعنی بھائیوں کے ساتھ آپ اندازہ لگائے، تانا نہیں دیا، کہ جب تم نادان تھے اس وقت تم سے یہ کوتاہی ہوگی، یہ غلطی ہوگی۔ واقع یوسف پہ اگر آپ تبصرہ دو جملوں میں تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا خلاصہ نکالنا چاہتے ہیں، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آئیے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے اس واقعے کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں۔ تو 10 نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، عبرۃ للملوک، بادشاہوں کے لیے نصیحتیں۔ بادشاہوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ عدل کرے، انصاف کرے، یہ بادشاہوں کے لیے نصیحت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کہ وہ فوڈ منسٹر تھے، انہوں نے عدل کیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ اور اسی طرح عبرۃ لارباب التقوی، متقین کے لیے نصیحت ہے کہ جو متقین ہیں ان کو عروج ملتا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، متقین کے لیے نصیحت ہے کہ جو متقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عروج عطا کرتے ہیں۔ عبرۃ لأہل الہوا، خواہش پرستوں کے لیے عبرت ہے، جو خواہش پرست لوگ ہیں ان کے لیے عبرت ہے کہ وہ بالآخر نتیجتاً ناکام ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے خواہش پرستی کو چھوڑو اور دین کو اپناؤ۔ اسی طرح عبرۃ فی العفو عند المقدرہ، قدرت رکھتے ہوئے انسان کو معاف کرنا چاہیے، مجبور ہو کے معاف کرنا یہ کوئی معافی نہیں، قدرت رکھتے ہوئے اختیار بھی ہے اس وقت معاف کرنا، اصل معافی یہ ہے۔ عبرۃ فی ثمرۃ العبد فی ثمرۃ الصبر، یعنی صبر کا بدلہ ضرور ملتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو جب صبر کا بدلہ ملتا ہے تو اس میں عبرت ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے تاکہ اس کو اچھا بدلہ مل سکے۔ عبرۃ للحاسدین، حاسدین کے لیے عبرت ہے کہ حاسدین، حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جیسے روشن خدا کرے۔ عبرۃ لأہل العلم، اہل علم کے لیے بھی عبرت ہے، اس واقعے میں اہل علم کے لیے بھی عبرت ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم کی بنیاد پہ کتنا مقام عطا کیا، اس لیے اہل علم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ عبرۃ لأہل الدعوہ، دعوت کا جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے نا اس میں ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ وہ جہاں بھی موقع ملے اپنی دعوت کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتے جائیں گے۔ عبرۃ لأہل الجمال، حسینوں کے لیے بھی عبرت ہے، یہ حسن کچھ نہیں ہے، اور حسن کچھ نہیں ہے، حسن کی وجہ سے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس لیے اپنے اندر علم پیدا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ میں مقام عطا فرمائے۔ اور اسی طرح عبرۃ للممالک، غلاموں اور نوکروں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے، تم غلام و ملازم و نوکر ہو، خیانت نہ کرنا، اللہ تمہیں بڑی عزت عطا کریں گے۔ تو یہ 10 اس واقعے کے اندر عقل والوں کے لیے عبرتیں جو میں نے ذکر کی ہے، اس کے علاوہ بے شمار ہیں، یہ تو چند ایک کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور ایک آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھے اس سورہ یوسف کے آخر میں
کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو شہادت دی ہے، اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوسف سے سوء اور فحشاء کو دور کر دیا، سوء اور بے حیائی اور برائی کو ویسے ہی دور کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ اور اسی طرح امراۃ العزیز، اس بیوی کی شہادت کیا ہے؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے بڑی کوشش کی یوسف کو ورغلانے کی، یوسف بچ گیا ہے، یعنی اس کی بھی گواہی، یوسف بے عیب ہے، یوسف کی سیرت بے داغ ہے۔ اور اسی طرح وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس نے بھی کیا گواہی دی کہ یوسف بے عیب ہے، یوسف میں غلطی نہیں ہے۔ اور اسی طرح عزیز مصر کا بھی اعتراف، اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ، یہ تیرا مکر و فریب ہے، یہ ساری چال بازی تیری ہے، یوسف کا قصور نہیں ہے۔ یعنی عزیز مصر نے بھی بیان دیا انہو من کیدکن، یہ تیرا سارا مکر و فریب ہے۔ اور اسی طرح مصر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی یہ گواہی دی ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، بڑا پاک صاف ہے۔ اور اسی طرح ابلیس لعین کی بھی شہادت، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ مخلص بندوں پہ میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ تو یوسف علیہ السلام واقعتاً مخلص ثابت ہوئے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے۔ اور اسی طرح اس واقعے کے حوالے سے چونکہ اس کے آخر میں قل ھذہ سبیلی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، دائی کے لیے کچھ باتیں کی جا رہی ہے، تو آخر میں وہ باتیں بھی کہ دائی جو ہے، جو دعوت دینے والا ہے، اس کے کچھ اوصاف ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو دعوت دین اسلام کی علی بصیرۃ، قل ھذہ سبیلی، فرما میرا راستہ ہے، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، علی بصیرۃ، میں بصیرت پر بلا رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، اور میں اور جو بھی میرے پیروی کرنے والا ہے وہ اس بصیرت پہ قائم ہے۔ یاد رکھیے یہ دعوت بصیرت پہ مبنی ہے، یہ بے بصیرتی والی دعوت نہیں ہے کہ جیسے کو مرضی دعوت دیتا جائے اور جیسے مرضی کو باتیں کرتا جائے، نہیں، یہ بصیرت پر مبنی دعوت ہے۔ دعوت کی بنیادیں اور دائی کے اوصاف علی البصیرہ کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے علم، دائی کے اندر علم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد عمل ہونا چاہیے، اس کے بعد اخلاص ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو چیز زیادہ اہم ہے اس کو مقدم رکھا جائے، یعنی پہلے عقیدہ اور اس کے بعد واجبات۔ اور اسی طرح دعوت کے میدان میں جو مصیبتیں ہیں ان پہ صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اخلاق حسنہ سے انسان کو مزین ہونا چاہیے، بہترین اخلاق ہونا چاہیے، اچھا اخلاق۔ اور اسی طرح اللہ کی مدد میں کچھ تاخیر ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا۔ اسی طرح دعوت میں حکمت اور موعظت، نصیحت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے، اور دعوت کے اندر آسانی ہونی چاہیے، سختی نہیں، تبشیر کا انداز، خوشخبریاں ہونی چاہیے، تنفیر کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دائی کے لیے کچھ اصول تھے، کچھ قوانین تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ تھا سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ باتیں، آگے سورۃ رعد شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ سورۃ الرعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ذکر کی ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے ایسے ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھتے ہو، بغیر عمد ترونہا، ستونوں کے بغیر، ترونہا جن کو تم دیکھتے ہو، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ ستونوں کے بغیر آسمان بنائے گئے۔ مفسرین کے اس میں دو قول ہیں، یا تو آسمان ستونوں کے بغیر ہی بنائے گئے، یا ستون ہے لیکن تم دیکھتے نہیں۔ اگر یہ دوسرا معنی لیا جائے تو اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نظر آنا چاہیے، جو چیز نظر نہیں آتی وہ چیز ہی نہیں ہے، تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، یہ اشکال بھی دور ہو گیا کہ ضروری نہیں جو چیز موجود ہو وہ نظر بھی آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح آسمانوں کے ستون ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات ذکر کی گئی وفی الارض قطع متجاورات، کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے اندر درخت اگائے ہیں، بعض دو شاخوں والے، بعض ایک شاخ والے،
اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی آسمان سے آیا ہے، اور اسی طرح ایک ہی قسم کی آب و ہوا ان کو ملی ہے، وہی سورج کی روشنی، چاند کی روشنی ان کو ملی ہے۔ اب ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، کیلے کا ذائقہ اور ہے، مالٹے کا ذائقہ اور ہے، سیب کا ذائقہ اور ہے، بادام کا ذائقہ اور ہے، اخروٹ کا ذائقہ اور ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے یعنی الگ الگ جو ذائقہ عطا کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، ایک ہی چیز اور ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، ایک ہی آب و ہوا، لیکن اس میں مختلف قسم کے پھل اور پھول اور مختلف قسم کی سبزیاں اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ذکر کی کہ تحمل کل انثیٰ، کہ ہر مؤنث وہ بچے کو اٹھاتی ہے، حاملہ ہوتی ہے۔ دیکھیں حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو بناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا آپ اندازہ لگائیں، یعنی پانی کے ایک بوند سے، ایک جرثومہ مرد کا اور ایک جرثومہ عورت کا، تو وہ پانی کی بوند، اس سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ بڑی باریکی کے ساتھ اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے ایک مکمل انسان بنتا ہے۔ تو یہ تمام یعنی کمال اس میں مشین نصب کی ہوئی ہے، ایک ایک عضو اور ایک ایک جوڑ، اور اسی طرح ایک ایک چیز بالکل جس طرح بننی چاہیے تھی اس طرح اللہ تعالیٰ احسن انداز کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی کمال کاریگری ہے، یہ نہیں کہ مرد ہی مرد ہو جائیں عورتیں نہ ملے، یہ نہیں ہے کہ عورتیں ہی عورتیں ہو جائیں مرد نہ ملے، نہیں، ایک خاص مقدار کے ساتھ مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں، خاص مقدار کے ساتھ عورتیں بھی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی علامت ہے اور بہت بڑی اس کی قدرت کی یہ نشانی ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کے ایک بات یہ ذکر کی گئی، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ یہ ایسے ہی ایک آدمی کنویں کے کنارے بیٹھا ہے اور وہ پانی کو بلائے، پانی میری طرف آ جا، پانی میری طرف آ جا، اب وہ ہاتھوں کو پھیلائے، پانی کو بلائے، اب وہ صبح سے شام تلک، شام سے صبح تلک، ہفتہ بھر، مہینہ بھر، سال بھر، زندگی بھر کنویں کے کنارے پہ بیٹھا رہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا رہے، کنویں سے پانی نکل کے اس کے پاس نہیں آئے گا۔ تو جس طرح یہ آدمی ساری زندگی اس طرح بیٹھا رہے، اس کو پانی میسر نہیں آ سکتا، اسی طرح جو غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں ان کو غیر اللہ کے در سے کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ سمجھنے والا ہے، سوال بلکہ، جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو سب کچھ ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، ہمیں سب کچھ ملتا ہے، تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے ان کو کچھ نہیں ملتا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، جب کوئی آدمی غیر اللہ کے در پہ چلا گیا، اللہ کا در چھوڑ دیا، غیر اللہ کے در پہ چلا گیا، اب غیر اللہ کے در پہ وہ پہنچ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس کا پسند نہیں ہے، اب وہ اولاد مانگ رہا ہے، رزق مانگ رہا ہے، کوئی بھی چیز مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی قدر ہوتی اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ دیتے، کیونکہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اپنے دشمن کو نہیں دی جاتی۔ اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ دیتے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کا در چھوڑ کے غیر کے در پہ چلا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ اس سے جو قیمتی چیز ہے وہ چھین لیتے ہیں، گھٹیا چیز دے دیتے ہیں۔ یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ایمان لے لیتے ہیں اور گھٹیا چیز اس کو دے دیتے ہیں، جو وہ مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے یا اسی طرح رزق مانگ رہا ہے یا کوئی اور چیز مانگ رہا ہے۔ جس طرح کے گھروں میں مہمان آتے ہیں، وہ بچوں کو پیسے دیتے ہیں، 500 1000 کا نوٹ دے دیا، تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں بچہ چونکہ 10 روپے سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، وہ اس کو 10 روپے دے دیتی ہے، 20 روپے دے دیتی ہے، وہ 500 1000 کا نوٹ لے لیتی ہے۔ دیکھو وہ گھٹیا اور چھوٹا نوٹ دے دیا، بہت چھوٹا، اور وہ بڑا نوٹ اس سے لے لیا تو بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اب بچے کو پوری طرح شعور نہیں ہے، اسی طرح مشرک کو پوری طرح شعور نہیں ہوتا، اس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ عقل ہو تو رب کا در چھوڑ کے غیر کے در پہ جائے، تو اس لیے اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ جب اس کے پاس عقل نہیں ہے تو اب وہ رب کا در چھوڑ کے غیر کے در پہ گیا ہے، اللہ اس سے ایمان لے لیتے ہیں اور گھٹیا چیز اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے درباروں سے یہ مل گیا، وہ مل گیا۔ دیتا اللہ ہی ہے، دیتا اللہ ہی ہے، وہ نہیں دیتے، صرف اس کو الجھن پڑ گئی ہے، اللہ نے قیمتی چیز لے لی اور گھٹیا چیز دے دی، چونکہ دربار پہ جانے کی وجہ سے وہاں وہ گیا ہے، اس سے ایمان چھینا گیا اور دوسری چیز اس کو دے دی گئی، اس وجہ سے اس کو اس مسئلے میں الجھن پڑ گئی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے مزید اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔ قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجیے زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل اللہ، اب زمین و آسمان کو پالنے والا، زمین و آسمان کے اندر جو مخلوقات ہے، اب زمین و آسمان کا رب اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں تمام کا رب کون ہے؟ قل اللہ، اللہ تعالیٰ۔ تو جب زمین و آسمان کا رب اور ان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر تم نے غیروں کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ ان کے ساتھ کیوں لمبے لمبے معاہدے کر رکھے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کی دوستی اور اس طرح کے تعلقات جس کی بنا پہ تم نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے؟ تو بڑی حیرانگی اور افسوس کی بات ہے تمہارے اس فیصلے پر۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو عقل والے لوگ ہیں اللہ نے ان کی 10 صفات کا ذکر کیا ہے۔ اولو الالباب، لب عقل کو کہتے ہیں، لب کی جمع الباب ہے۔ عقل والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے 10 صفتیں بیان کی ہیں، اور وہ 10 صفتیں کون کون سی بیان کی ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یعنی یہاں سے 10 صفات بیان کی ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ایفائے عہد، عقل والے لوگ ہمیشہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدہ اللہ کے ساتھ ہو، وعدہ اپنی ذات کے ساتھ ہو، وعدہ کسی بندے کے ساتھ ہو، یعنی وعدے کی 3 قسمیں ہیں۔ جو بھی وعدہ ہو، عہد ہو، عقل والے لوگ ہمیشہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری خوبی عقل والوں میں یہ ہوتی ہے صلہ رحمی، وہ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری صفت ہے خشیت الہی، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یخشون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہ قیامت والے دن سخت حساب سے بھی ڈرتے ہیں، قیامت والے دن جو حساب ہونے والا ہے تو وہ سے ڈرتے ہیں، دعا کرتے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب فرمانا۔ تو یہ ان کی خوبی چوتھے نمبر پہ۔ 5ویں نمبر پہ ان کی خوبی یہ ہے اللہ کے لیے صبر کرنا۔ دیکھو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ صبر بسا اوقات مفاد کے لیے ہوتا ہے، اور بسا اوقات رو دھو کے جب کوئی چارہ نہیں چلتا تو کہتے ہیں ہمارا صبر ہے، جس طرح کہ عورتوں کی حالت ہوتی ہے۔ تو نہیں، صبر اللہ کے لیے۔ اگر آدمی کو کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اللہ کے لیے صبر کرے۔ اور اسی طرح نماز قائم کرنا 6 نمبر پہ ان کی عقل والوں کی خوبی ہے۔ اور اسی طرح
اللہ کی راہ میں ظاہری اور پوشیدہ صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں ظاہری اور پوشیدہ صدقہ کرنا، یہ بھی ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، عقل والوں کی خوبیوں۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے نہیں ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو ملاؤ جوڑو، ان کو وہ توڑتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح 10ویں نمبر پر یعنی وہ زمین میں فساد نہیں پھیلاتے۔ تو یہ 10 خوبیاں عقل والے لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ جن لوگوں کے اندر یہ 10 خوبیاں موجود ہیں ایسے لوگ جنتوں کے وارث ہیں، ایسے لوگ جنتوں کے وارث ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی کمال کی خوبیاں ہیں۔ ہاں جی، تو عقل والے ہمیشہ ایسی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ یعنی کافر نئی سے نئی نشانی کا مطالبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور نشانی مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے، دیکھو جو یہ لوگ ہدایت سے دور ہیں، حق کو قبول نہیں کر رہے، یا نشانی کا فقدان نہیں ہے کہ نشانی ان کے پاس نہیں ہے، یہ لوگ جو حق سے دور ہیں نشانی کا فقدان نہیں ہے، فقدان یہ ہے کہ ہدایت طلبی ان میں نہیں ہے۔ ہدایت کی طلب اگر ہوتی تو یہ ضرور ہدایت قبول کر لیتے، ان کے اندر ہدایت طلبی کا فقدان ہے، نشانی کا فقدان نہیں ہے۔ نشانیاں تو بڑی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں جدھر نظر اٹھائیں نشانیاں ہیں، نشانی کا فقدان کوئی نہیں ہے، فقدان ہے ہدایت طلبی کا، ان کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھو آگے یہ بات ذکر کی گئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دل مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو اصل مقصود مل جائے، کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے، جس طرح حدیث میں آتا ہے ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، اب وہ بھاگ رہی، کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر جا رہی ہے، جو بچہ اس کو ملتا ہے سینے سے لگاتی ہے، چھوڑتی ہے، پھر دوڑتی ہے، اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، اور جب اس کو اپنا بچہ ملا اس نے سینے سے لگایا اور وہ مطمئن ہو گئی، یعنی اطمینان کہتے ہیں کہ انسان کو اصل مقصود حاصل ہو جائے، جو اس کا اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے تو انسان کو اطمینان ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر بظاہر یہ لوگ ہیں یہ گانا بجانا، میوزک اور اسی طرح دوسرے تیسرے جو کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا دل بڑا مطمئن ہے، اور اسی طرح جو حرام کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا دل بڑا مطمئن ہے، سود خور کہتے ہیں ہمارا دل بڑا مطمئن ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو دل ہے اس کا اطمینان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اصل دل کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب اس دل کو اللہ کا ذکر ملے گا اس کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اصل اطمینان یہ ہے، اس کے علاوہ دل کبھی قرار نہیں پا سکتا۔ تو ایسا دل جو اس میوزک پہ، اس حرام پہ، اس سود پہ، گناہ پہ مطمئن نظر آتا ہے تو وہ مطمئن نہیں ہے، ظاہری طور پہ اس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اصل میں اس دل کے اندر زندگی ختم ہو چکی ہے۔ جس دل کے اندر زندگی موجود ہے وہ دل زندہ ہے، تو وہ دل ضرور اصل مقصود پانے پر ہی مطمئن ہوگا، اور اصل مقصود کیا ہے؟ اس دل کے ساتھ اللہ کا ذکر مل جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ظلمات جمع کا لفظ آیا ہے، نور واحد آیا ہے، ظلمات جمع کا لفظ ہے۔ نور ایک ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے قرآن مجید کی صورت میں اور اس کی توضیح اور تشریح احادیث کی صورت میں، وہ نور ایک ہے۔ نور جب بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ایک واحد استعمال ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اور ظلمات چونکہ گمراہیاں بے شمار ہیں، گمراہیاں دنیا کے اندر بے شمار ہیں، اس وجہ سے
اس کے لیے ظلمات کا لفظ آیا۔ کئی قسم کی گمراہیاں ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے فتن ہیں، آج دنیا کے اندر کتنے فتن ہیں، اور سابقہ محدثین کے دور میں کتنے فتنے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں کتنے فتنے تھے، اور فتنوں کے انبار لگے ہوئے، اس لیے ظلمات کا لفظ استعمال کیا۔ حق چونکہ ایک ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آگے چل کے کافروں کے 3 اوصاف بیان کیے گئے، کافروں کے 3 وصف بیان کیے گئے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ایک تو کافروں کا وصف یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی سے محبت اور دنیا کی زندگی کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ آخرت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر آخرت کی حیثیت ہو تو ظاہر بات آخرت کے لیے تیاری کریں، تو اس لیے وہ دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ پسند کر چکے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور آخرت کو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ یہ مشرکین اور جو کافر ہیں ان کے وصفوں میں سے ایک وصف یہ ہے، اور دوسرا وصف یہ ہے وَيَصُدُّونَهَا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایک عربی کا مقولہ من جاہل شیئا اعداہ، جو بندہ کسی چیز سے جاہل ہو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب ان کو آخرت پر یقین نہیں، ان کے پاس ایمان نہیں، ان کے پاس دین نہیں، ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس حدیث نہیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں وَيَصُدُّونَهَا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور اسی طرح کافروں کے اندر ایک وصف یہ پایا جاتا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ آپ سیدھی بات کریں گے وہ الٹی بات کریں گے، آپ صحیح بات کریں گے وہ آپ کو آگے سے مذاق کریں گے۔ تو یہ تیسرا وصف کفار کا یہ ہے کہ وہ ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھے چلتے ہیں، جو بھی آپ بات کریں گے اس کا ٹیڑھا مفہوم لیں گے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ایسے کریں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ توبہ 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 توبہ، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کا جادو زمین پر چلتا ہے، اس کا جادو تو آسمان پر بھی چل رہا ہے۔ تو اس طرح کفار کی عادت ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، سیدھی بات کو ٹیڑھا کر دینا۔ یہ 3 وصف کفار کے بیان کیے گئے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس قوم کی زبان سے بھیجا ہے۔ دیکھو جو بھی قوم موجود تھی، جو ان کی زبان تھی، اس زبان کا رسول بھیجا تاکہ بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء اسی اصول کے مطابق آئے۔ آپ عرب کے اندر آئے جو اصل العرب تھے اور بڑا ان کو مان تھا اپنے کلام پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر آئے، آپ کی زبان بھی عربی تھی اور ان کو سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہی، کوئی مشکل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی مفہوم پہ، کسی بات پہ، کسی آیت پہ ان کا یہ اعتراض نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ایسا کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی قوم کی زبان میں مطلب آئے، قوم کی زبان کو سمجھتے تھے، اور جو دین آیا وہ بھی اسی زبان میں آیا، عربی کے اندر، اس لیے سمجھنے سمجھانے میں آسانی تھی۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے شکر باللسان، زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا، انسان کی زبان پہ ہر وقت کلمہ شکر رہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر رہنا چاہیے، اور شکر کا یہ کلمہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعاؤں میں الحمدللہ، کھانا کھاتے وقت الحمدللہ، بلکہ ہر لقمے پر الحمدللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آدمی ہر لقمے پر اور ہر پانی کے گھونٹ پر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو ہر لقمے پر اور ہر پانی کے گھونٹ پہ الحمدللہ کہتا ہے، یہ کلمہ شکر ہے۔ اور اسی طرح شکر بالقلب، دوسری شکر کی قسم ہے دل کے ساتھ شکریہ ادا کرنا، یعنی دل بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اس میں نیکی کے پلان پیدا ہوں،
اور نیکی کے پروگرام اس کے اندر تیار ہوں، تو یہ شکر بالقلب، شکر بالجوارح، اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرنا کہ انسان کا جتنا وجود ہے، جتنی باڈی ہے، جتنے اعضاء ہیں، سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، اسی طرح حج کرنے میں، یعنی اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک پوری باڈی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، پوری باڈی ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ شکر کا یہ مفہوم ہے۔ ایام اللہ کا لفظ یہاں آیا کہ وذکرہم بایام اللہ، ان کو ایام اللہ یاد دلاؤ۔ ایام اللہ سے مراد یہ ہے قوم موسیٰ پر جو نعمتیں یا بلائیں آئی وہ ایام یاد دلائیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں فرعونیوں کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، آگے من سلوہ کا اترنا، یعنی قوم موسیٰ پر جو نعمتیں آئی اور اسی طرح ان پر جو عذاب آئے مختلف قسم کے، یہ چیزیں ان کو یاد دلائیں۔ کیوں؟ جب یہ چیز یاد دلائی جائے کہ فلاں پہ عذاب آیا، فلاں پہ نعمت ہوئی، سبب کیا بنا، تو یہ چیزیں جب بندہ ان پہ غور و خوض کرتا ہے تو بندہ پھر اپنا مستقبل اس کے بارے میں ضرور سوچتا ہے کہ مجھے اپنا مستقبل سنوارنا چاہیے۔ اسی طرح جو حوادثات، قوموں کے جو حوادثات ہیں، جو قوموں کے واقعات ہیں، وہ ان کو یاد دلائیں، وہ ان کو سنائیں، ان کو بتائیں یہ ہوا وہ ہوا، فلاں قوم نے ایسا کیا ان کا یہ انجام ہوا، فلاں قوم نے ایسا کیا ان کا یہ انجام ہوا، یہ چیزیں ان کو بتائیں۔ اور اسی طرح انتصارات، غلبے اور کامیابیاں، جو قوموں کو کامیابیاں ملی، انبیاء کو کامیابیاں ملی، نیک لوگوں کو کامیابیاں ملی، آپ وہ ان کو بیان کریں۔ وذکرہم بایام اللہ، ان کامیابیوں کو ان کے سامنے رکھیں۔ جس طرح دیکھو فلاں کامیاب ہوئے، اگر تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فرعون کا جہاں ذکر آیا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کا بھی ذکر آیا ہے، تو ثابت ہوا جو مشیر ہوتے ہیں نا، مشیر مشورہ دینے والے، تو ان کا بھی پورا کردار ہوتا ہے۔ جو انجام فرعون کا وہی انجام فرعونیوں کا جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے مشورے میں۔ یہ مشاورت کمیٹی جو ہوتی ہے یہ ساری ہی شریک ہوتی ہے، چونکہ سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جو آدمی بھی کسی برائی کا حصے دار بنتا ہے وہ پورا کا پورا مجرم ہے، وہ پورے کا پورا۔ جس طرح شراب کے بارے میں نچوڑنے والا، لانے والا اور اسی طرح پکانے والا، جتنے بھی اس میں شریک ہیں وہ سارے مجرم بنیں گے، سارے مجرم بنیں گے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو آدمی گمراہی کے اندر جتنا معاون بنے گا اتنا وہ مجرم ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، حلم تری کیف ضرب اللہ مثلا، بلکہ اس سے پہلے فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، نبیوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، یار بہت حیرانگی کی بات ہے کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو، اور جس کی ذات کے بارے میں کائنات کے اندر اتنی نشانیاں ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے تم اس اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں شک ہے۔ یعنی رب کو ماننا تو ایک فطری مسئلہ تھا، عالم ارواح کے اندر جو اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم قالوا بلا، تو یہ تو ایک فطری بات تھی کہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ تو بڑی حیرانگی کی بات، انبیاء تو بڑا تعجب کرتے تھے بھی اتنی نشانیاں، کائنات بھری پڑی ہے، ایک ایک چیز کے اندر اتنی نشانیاں ہیں، تو تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے، اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے۔ آگے چلتے چلتے شیطان کی تقریر کا ذکر کیا گیا۔ جو شیطان جہنم کے اندر جہنمی چلے جائیں گے، جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اس وقت شیطان جہنم کے اندر تقریر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تقریر پہلے ذکر کر دی ہے، فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ یہ مکمل تقریر شیطان جہنمیوں کو خطاب کرے گا، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کے جتنے وعدے تھے سارے سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو بھی وعدہ کیا میرے سارے جھوٹے وعدے تھے، وما کان لی علیکم من سلطان،
میرے پاس کوئی غلبہ نہیں تھا، میں تمہارے کان سے پکڑ کے ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں گمراہ نہیں کیا، کان اور ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں گمراہ نہیں کیا، الا ان دعوتکم، میں نے تو ایک آواز لگائی گانے کی صورت میں، میوزک کی صورت میں، اور اسی طرح قوالی کی صورت میں، اور کئی صورتوں میں نے تو آواز لگائی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات پہ لبیک کہہ دیا، تم نے میری بات کو قبول کر لیا، میری تو ایک پکار تھی، دعوت تھی، تم نے اس پہ لبیک کہہ دیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، اور جو تم نے مجھے دنیا میں شریک بنایا میں آج اس کا انکار کرتا ہوں، تم نے مجھے شریک نہیں بنایا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میرا کھلا انکار ہے۔ یہ شیطان جہنم کے اندر تقریر کر رہا ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے بتا دی ہے، تو اس میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو شیطان کے چیلے چانٹے بنے ہوئے ہیں اور شیطان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ دیکھو شیطان جہنم کے اندر جا کے کتنے واشگاف الفاظ میں یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ میرے وعدے جھوٹے، اللہ کے وعدے سچے۔ تو جب اللہ کے وعدے سچے شیطان اقرار کر رہا ہے تو ایک مسلمان کو اللہ کے وعدوں پہ پھر کیوں نہیں یقین؟ اللہ کے وعدوں پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کے حوالے سے پاکیزہ کلمہ، تو پاکیزہ کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ۔ پاکیزہ کلمہ کی مثال کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ساتھ دی گئی ہے۔ پاکیزہ درخت کسے کہتے ہیں؟ جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، جڑ مضبوط ہو، شاخیں اونچی ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، جڑ مضبوط ہو، شاخیں اونچی ہو، یہ تین اس کے اندر خوبیاں موجود ہوں۔ اور اسی طرح کلمہ خبیثہ کی مثال دیکھنے میں ہی بدصورت لگے اور جڑ بھی مضبوط نہ ہو، اور اسی طرح درخت کے اندر بھی مضبوطی نہ ہو، جیسے حنظل کا درخت ہے، اندرائن حنظل کا درخت۔ اور یہ مومن کی جو مثال دی گئی ہے یہ ہے کھجور کا درخت۔ حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی مثال مومن کی طرح ہے، اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب آ گیا، آپ نے سوال کیا صحابہ سے، صحابہ سارے وہ جو وادی میں درخت ہوتے ہیں ان درختوں کے بارے میں غور و خوض کرنے لگ گئے۔ آپ نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو بعد میں کہا کہ مجھے جواب آتا تھا، میں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا بیٹا آپ نے؟ تو جواب دیتا، مجھے تو سر و اونٹ سے بہتر ہوتا۔ ابا جان اس لیے کہ بڑے موجود تھے، ان کے ادب کی وجہ سے۔ دیکھو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس بنا پہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرائط ہے۔ ایک ہے علم، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح ایک ہے یقین، یہ یقین کے ساتھ کلمہ پڑھنا، اس کلمے کا علم ہو اور پھر یقین ہو، اسی طرح پھر اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا جائے، اور اسی طرح یہ کلمہ محبت کے ساتھ پڑھا جائے، اور اسی طرح صدق دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا جائے، انقیاد مکمل فرما برداری ہو، اور اسی طرح قبول، اچھی طرح اس کو قبول کیا جائے۔ یہ 7 شرائط ہیں یہ کلمہ توحید کی۔ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں اس کی مزید وضاحت نہیں کر رہا، تو اس کے دلائل نہیں دے رہا، کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ کہ یہ بات بہرحال ذہن میں رکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ اس کی 7 شرائط ہے جو میں نے بیان کی، علم، یقین، اخلاص، محبت، انقیاد، صدق اور اسی طرح قبول، یہ 7 اس کی شرائط ہے۔ اور اسی طرح یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا جو صحیح معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، یہ اس کا صحیح معنی ہے۔ مطلق معنی کرنا لا معبود الا اللہ، یہ معنی درست نہیں ہے، یہ معنی غلط ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت،
اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ان لوگوں کو، یعنی ثابت بات کے ساتھ، یعنی عذاب قبر کے اندر جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے اندر دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، اور قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سوالوں کے جواب دینے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو دنیا کے اندر صحیح معنوں میں ایماندار ہونا چاہیے تاکہ قبر کے اندر جو ہے وہ سوالوں کے صحیح جواب دے سکے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے، جب اسماعیل چھوٹا بچہ اور بی بی ہاجرہ اس کو جنگل بیابان میں مکہ کی وادی میں چھوڑ کے آئے، دعائیں کی تو ان کے اندر ایک دعا یہ کی کہ تحوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دل جو نا ان کی طرف جھکا دے۔ ہوا یا حوی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے کو گرنا، یہ نہیں کہا کہ اللہ محبت ڈال دے، پیار ڈال دے، الفت ڈال، نہیں، بلکہ کہا تحوی الیہم، اے اللہ یعنی لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دے کہ وہ ان کی طرف گرتے ہی آئے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر ہے، ہر کسی کا دل بیت اللہ کے ساتھ لٹکا ہوا، جو دیکھ چکا ہے وہ دوبارہ جانے کی خواہش رکھتا ہے، جو نہیں دیکھ سکا وہ بھی خواہش رکھتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ خیر وقت تھوڑا ہے، ورنہ ہم جو ہے نا اس میں مزید بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے بات کرتے کہ جو انبیاء کی دعائیں ہوتی ہیں یہ بھی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ انبیاء کی دعائیں سبق آموز ہوتی ہیں، ان میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ان ساری دعاؤں کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا خلاصہ جو ہے دو چیزیں، امن اور اطمینان، اور اسی طرح عقائد صحیحہ، امن اور اطمینان اور عقائد صحیح عقیدے، یعنی دو بنیادیں ہیں بڑی بڑی۔ اور یہ جو صلاۃ کے بارے میں، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو بلا دے، صلاۃ کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ صلاۃ صلہ رحمی سے، صلہ کے لفظ یعنی صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، تو یہ صلاۃ بندے کو رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اس لیے صلاۃ کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ صلاۃ صلاتن سے ہے، صلاتن کا معنی جوڑنا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو ہے نا یہ نہ سمجھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے خبر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ظلم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عمدن، جان بوجھ کے ظلم کرنا، دوسرا ہوتا ہے نسیانن، بھول کے کسی پہ ظلم ہو گیا، نمبر 3 غفلت کی بنا پہ ظلم کرنا۔ یہ ظلم کی تین قسمیں ہیں، اور ظالموں کی قیامت والے دن 4 حالتیں ہوں گی، 4 حالتیں ظالموں کی۔ ایک تو حالت یہ ہے مہتعین، یعنی خوف کے مارے بیچارگی سے آگے دوڑیں گے، مہتعین یعنی خوف چھایا ہوا ہے، آگے کی طرف دوڑ رہے، مقنعی اور عاجزی انکساری کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے۔ دنیا میں گردن نہیں جھکتی تھی ان ظالموں کی، جس طرح گردن کے اندر سریا ہوتا ہے، گردن نہیں دنیا میں جھکتی تھی، مقنعی رؤوسہم، اس وقت گردن کو جھکائے ہوئے آگے کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور لا یرتد الیہم طرفہم، تو اس قدر وہ خوف اور دہشت کے مارے اپنی طرف نظر بھی نہیں کر سکیں گے، آگے بس بھاگ رہے ہیں، آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ وافدتہم ہوا، اور گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے ان کے دل سوچنے سمجھنے سے خالی ہوں گے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کرنا کیا ہے۔ وافدتہم ہوا، 4 حالتیں بیان کی ہے، مہتعین، مقنعی رؤوسہم، لا یرتد الیہم طرفہم، وافدتہم ہوا، یعنی 4 حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حالت کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، مہتعین اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور جن بدنوں پہ، جن جسموں پہ فخر والے لباس پہن کے، زیب تن کر کے لباس، بہترین جوتے اور بہترین لباس پہن کے وہ چلتے تھے بڑے شاہانہ انداز میں، تو اس وجہ سے آج مہتعین، خوف کے مارے وہ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ اور دوسری حالت کا تعلق ہے سر کے ساتھ، سر کو جھکائے ہوئے، سر کو جھکائے، جن سروں پہ بڑے بڑے تاج رکھے ہوئے تھے، اور جن سروں پہ بڑے بڑے ٹوپیاں اور پگڑیاں رکھی ہوئی تھی اور بڑی ان کی شہرت تھی، تو
یہ آج وہ سر جھکے ہوئے ہیں، لا یرتد الیہم طرفہم، یہ آنکھیں واپس ہی نہیں پلٹتی، جن آنکھوں میں جو ہے نا یہ نشے کے ڈورے تیرتے تھے اور وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، آج ان ظالموں کی حالت کو آپ دیکھیں۔ اور اسی طرح چوتھی حالت کا تعلق ہے دل کے ساتھ، وافدتہم ہوا، جن دلوں میں تعیش کے بڑے بڑے پروگرام تھے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر راحت کے بڑے بڑے پروگرام رکھتے تھے جن دلوں کے اندر، تو یہ دل اس وقت سوچنے سمجھنے کی طاقت سے خالی ہو جائیں گے۔ اور ظالموں کی تین حالتوں کو بیان کیا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، مقرنین فی الاصفاد، سرابیلہم من قطران، ان کے سربال یعنی قمیص قطران کے ہوں گے، اور اسی طرح وتغشی وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ یہ حالت ظالموں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ تو قطران کسے کہتے ہیں؟ یہ مادہ ہے، اصل میں ایک درخت ہوتا ہے ابہل درخت ہوتا ہے، تو اس کے وہ پتے اور پھل لے کے اس کو پکایا جاتا ہے، پکا کے جو خارش زدہ اونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو نا وہ لیپ کیا جاتا ہے، جس سے اس کی جو روئی ہوتی ہے نا اونٹ کی وہ جل جاتی ہے، یہ وہ قطران ہے۔ تو قطران اس کو آگ بہت جلدی لگ جاتی ہے، تو اس کے قمید بنا کے ان کو پہنائے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ اور یہ قرآن صرف جو ہے طویل بنانے کے لیے نہیں آیا، طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن صرف سننے سنانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اس کو سمجھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، اور پھر اس پر عمل کرو، اور پھر دنیا کے اندر اس کی دعوت کو پھیلا دو۔ قرآن اس لیے آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔